اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ ملکوتی امیر المؤمنین جوار مولائے کائنات نجف اشرف سے ایک بار پھر پروگرام لبیک یا حسین کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایاز احمد جمشید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نجف میڈیا۔ حدیث عشق دو آبس کربلا و دمشق، یک حسین رقم کھیارد و دیگر زینب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے سلسلے میں دنیا کے کونے کونے سے زائرین ابا عبداللہ الحسین نجف و کربلا کے طرف رواں دواں ہیں۔ لوگ امٹ کر آ رہے ہیں کربلا کی طرف، کیوں نہ ہو اس ذات کی زیارت جس کی زیارت خدا کی زیارت ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرے، گویا کہ اس نے عرش الہی پر پروردگار عالم کی زیارت کی۔ کیوں نہ اس کریم ذات کی زیارت نہ کرے کہ جس زائر کے لیے جو قدم اٹھاتے ہیں ہر قدم کے عوض حج اور عمرہ رکھ دیا گیا ہو۔ ناظرین کرام، ایام اربعین ہے، ایام مشی ہے۔ یہ لوگ عشق حسین میں، محبت امام حسین میں دنیا سے اتنی مشکلات کے باوجود سب کا رخ، سب کا دل جو ہے کربلا کی طرف ہے۔ کربلا کہتے ہوئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے نجف سے کربلا مختلف جگہوں سے، مختلف سمت سے، مختلف ملکوں سے لوگ جوق در جوق زیارت آبا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے شوق دل میں رکھتے ہوئے، نہ رنگ و نسل دیکھے جاتے ہیں، نہ کسی زبان کو دیکھے جاتے ہیں، یہاں پر لوگ جوق در جوق آتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر لوگ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہاں پر لوگ اپنی چیزیں قربان کرتے ہیں، دیتے ہیں حسین کے نام پر۔ اور تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ، اتنے زیادہ لوگ جہاں ایک جگہ پر جمع ہوتے تو وہاں مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن میں قربان امام حسین علیہ السلام کے زائرین اور امام حسین علیہ السلام کے خدام پر نہ یہاں پر کوئی مشکل پیش آتی ہے، نہ یہاں پر کوئی جھگڑا، نہ یہاں پر کوئی لسانی تعصب، نہ زبانی تعصب، نہ قومی تعصب۔ یہاں پر ایک آواز آتی ہے، حب الحسین یجمعنا۔ محبت حسین وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر آ کر تمام لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ حب الحسین یجمعنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کربلا میں اور نجف میں اور بین الحرمین میں یہاں پر ہر قسم کے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ہر زبان بولنے والے لوگ، ہر فکر رکھنے والے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ایون کہ بدون مذہب، جو مذہب کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی یہاں پر کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور اپنا قائد اور رہبر اور لیڈر تسلیم کرتے ہیں کہ حسین نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ ناظرین کرام، زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی کتنی اہمیت ہے، اور زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر جو فضیلتیں ہیں کہ ایک زیارت پر جانے والے ایک زائر کے ہر قدم کے عوض حج اور عمرہ کا جو ثواب رکھ دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی لوگ اشکالات کرتے ہیں، اور خود زیارت کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور خود زائر کی کیا فضیلت ہے، خود زائر کی کیا اہمیت ہے۔ ان سوالوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حوزہ علمیہ نجف اشرف، باب مدینۃ العلم پر موجود، یہ علوم محمد و آل محمد سے سیراب ہونے والی ذات کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میری مراد آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے قبلہ شیخ یعقوب توسلی صاحب کہ آئیں ان سے ہم مستفید ہوتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب قبلہ سے ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائیں۔ قبلہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت کیا اہمیت ہے، اور خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ میں، اور اہمیت زیارت ابا عبداللہ الحسین سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ کیجئے کہ اہمیت زیارت ابا عبداللہ الحسین ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے میں نجف ٹی وی کا شکر گزار ہوں، اور آپ اور آپ کی ٹیم کا، کہ جنہوں نے اس مقدس ایام میں ایسا موقع فراہم کیا کہ زائرین ابا عبداللہ الحسین کے لیے، کہ جو یقیناً معرفت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کی فضیلت اور زیارت کے فوائد کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں وارد ہوئی ہیں، یعنی جس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک روایت ہے کہ ہر روایت ایک سے بڑھ کر فضائل بیان کرتی ہے، تو تمام روایتوں کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ بس یہاں کچھ روایات جو محقق تستری اپنی کتاب خصائص میں جمع کرتے ہیں، تو انہی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں محقق تستری کہ خداوند متعال نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت انسان پر بہت سارے احکام واجب کیا، بہت ساری عبادتیں واجب اور مستحب رکھے، اور ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ فوائد ہے، ہر ایک کے الگ الگ فوائد رکھے۔ جس طرح غذاؤں میں ہر غذا کے الگ فائدے ہیں، آپ پھل کھائیں گے، پھل میں سے آپ مثلاً کوئی خاص قسم کا پھل کھائیں گے، آپ سیب کھائیں، اس کا الگ فائدہ ہے، اس کی الگ طاقت ہے۔ اسی طرح آپ انگور کھائیں گے، اس کا الگ فائدہ ہے، تو وہ ایک کا فائدہ دوسرے میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو اسلامی احکام ہے، واجبات ہیں، مستحبات ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ ہر واجب کے اپنے خاص فائدے ہیں، وہ فائدے دوسرے میں نہیں ہیں۔ مثلاً آپ کے نماز کا جو فوائد ہے، جو اثر ہے، جو ثواب ہے، وہ روزے میں نہیں ہے۔ روزے کا الگ ہے، نماز کا الگ ہے، خمس کا الگ ہے، زکوٰۃ کا الگ ہے، حج کا الگ ہے، تو ہر ایک کا فوائد، اثر اور ثواب دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح مستحبات کے بھی آپ ایک مستحب انجام دے، اس کا الگ فائدہ ہے، الگ اثر ہے، الگ ثواب ہے، دوسرے مستحبات کے الگ فائدے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ ایک مستحب عمل پر اکتفا نہ کرے تاکہ آپ دوسرے سے محروم نہ ہو جائے، تو آپ کو ہر مستحبات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ ہر مستحب کے اپنے فوائد حاصل کر سکے۔ تو یہاں پہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل کا الگ اپنا فائدہ ہے، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام ایک ایسا عمل ہے جس میں تمام، چاہے وہ عبادت واجب ہو چاہے وہ مستحب ہو، تمام کے فوائد اسی میں جمع ہوتا ہے۔ تو جبکہ باقیوں میں ایسا نہیں ہے، باقی عمل میں آپ ایک عمل کریں گے، اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اپنا اثر ہوگا، لیکن دوسرا فائدہ، دوسرے عمل میں جو فائدہ ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اس کو انجام دیں گے تو باقی تمام واجبات اور مستحبات کے فائدہ اسی میں رکھے ہے خدا نے۔ تو اب ان سب کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ تمام واجبات کو آپ کو گن کے دے یا تمام مستحبات گن کے دے، ہر ایک کا الگ الگ فائد، لیکن بہت سارے ذکر کیا ہے، ان میں سے چند کا بطور تمثیل محقق تستری ذکر فرماتے ہیں، ان میں سے چند آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے کہ مثلا نماز ہے، کہ نماز دین کی انتہائی اہم ارکان میں سے ہے، اور
نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور نماز کے اپنے خاص اثر، خاص فائدے ہیں۔ تو جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں اس کے لیے نماز کا فائدہ بھی اسی میں ہے۔ وہ زیارت کی نماز نہیں ہے، وہ الگ ہے، زیارت کی نماز تو وہ تو نماز ہو گئی، لیکن خود زیارت پڑھنے کا جو ثواب ہے اس میں وہ نماز کا ثواب بھی اس میں حاصل ہوتا ہے۔ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مزار پر امام کے ذریعے میں 70,000 ملائکہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جو بھی زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں اس 70,000 فرشتوں کے جو نماز ہے اس نماز کا ثواب اس زائر کو ملے گا، یہ امام کی روایت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، روایت ہے کہ ایک امام حسین علیہ السلام کے زائر کو 1000 مرتبہ زکوٰۃ، مقبول زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زکوٰۃ کا فائدہ بھی آ گیا، نماز کا فائدہ بھی اسی زیارت میں آ گیا۔ اسی طرح حج کا فائدہ بھی، حج اور عمرے کا۔ اور یہاں پر حج اور عمرے کے حوالے سے روایت 3 قسم کے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، ایک قسم کی روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے اس کو 1 حج یا 2 حج یا 70، 100، 1 لاکھ تک بیان کیا ہے مختلف روایت میں کہ خود اس بندے کے حج کرنے کا ثواب ملے گا اسی کے برابر، اسی طرح عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو ایک قسم کی روایت یہ ہے۔ دوسری قسم کی روایت بتاتی ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا، یا 2 حج اور 2 عمرے کا، یا 10 حج 10 عمرے کا، اسی طرح آگے گنتے جاتے ہیں۔ وہ حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا ہو اس کا ثواب ملے گا۔ تو پہلی قسم کی روایت یہ بیان کرتی ہے۔ دوسری قسم کی روایت یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ آپ نے حج کیا ہو اس کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری قسم کی جو روایت ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ خود رسول اللہ کے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ اور زیادہ ہے چونکہ رسول اللہ کے ہر عمل کا ثواب باقی تمام انبیاء، تمام مخلوق کے ثواب سے زیادہ ہے۔ پیغمبر اکرم کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ 2 رکعت نماز تمام کائنات کے 2 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تو پیغمبر کے جو حج ہے اس کا ثواب ہر انبیاء، ہر نبی، چونکہ رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہے، عقل کل ہے۔ اور اصول کافی میں آپ جانتے ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ میں ثواب و عقاب عقل کے مطابق، اور رسول اللہ عقل کل ہے، تو رسول اللہ کے تمام عمل کا ثواب جو ہے باقیوں سے زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ، جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو خوش کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ میں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ کروں۔ پھر پیغمبر نے آپ پر جو امام حسین پر جو ظلم ہوئے ہیں یا ہونا ہے مستقبل میں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس نواسے کا جو قبر کی زیارت کوئی کرے گا اس کو 1 میرے حج کا ثواب ملے گا۔ پھر عائشہ نے تعجب ہو کر پوچھا آپ کے حج کا ثواب؟ تو پیغمبر نے فرمایا بلکہ 2 حج کا ثواب۔ پھر عائشہ نے تعجب کیا، کہا کہ آپ کے 2 حج کے ثواب کے برابر؟ فرمایا 4 حج کے ثواب کے برابر، یہاں تک کہ 90 حج تک پیغمبر گئے۔ تو لہٰذا تیسری قسم کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے حج 90 حج کے برابر، خود جو پیغمبر نے حج کیا ہو اس کے مقدار کے برابر ایک زائر کو ثواب ملتا ہے۔ یہاں پھر سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ یہ 3 قسم کی روایتیں کیوں ہیں؟ کیوں یعنی 1 حج کا ثواب ملے گا، 2 کا ملے گا؟ تو یہاں پر اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اختلاف مراتب ہے، اختلاف معرفت کے حساب سے ہے۔ یعنی یہاں روایتوں میں اختلاف نہیں ہے بلکہ زائر مختلف ہے۔ یعنی کوئی کسی کی معرفت کس منزل پر ہے
اس کے لیے اسی حساب سے ثواب ملے گا. کسی کی معرفت کس منزل پر ہے وہ اسی کے حساب سے. اسی لیے کہا کہ بعض کو خود وہ اکیلا حج کرنے کا ثواب، بعض کو رسول اللہ کی معیت میں حج کرنے کا ثواب، بعد میں خود رسول اللہ. چونکہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل رسول اللہ کے دل کی طرح مغموم ہو جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ کی طرح ثواب ملتا ہے. تو یہاں پر اس لیے یہ نہ سمجھے کہ یہ اختلاف روایت ہے، روایت میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہر زائر کے منزل اور اس کا مقام الگ ہے، اس لیے روایت میں یہ ثواب مختلف بیان کیا ہے. تو ہماری جو بحث تھی وہ یہ کہ یعنی تمام واجبات کے ثواب جو ہے وہ اسی زیارت میں رکھے ہیں. تو نماز کا ثواب بھی اسی میں آ گیا، زکوٰۃ پہ کا بھی آ گیا اور حج کا بھی آ گیا. اسی طرح عمرے کا بھی اسی روایت میں، ہر روایت میں حج کے ساتھ عمرہ بھی بیان کیا ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ 1000 مقبول صدقہ دینے کا ثواب ہے، یہ بھی روایت ہے. اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ 1000 اونٹ خدا کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں تو اس کو مومن کو خوش کرنے کا ثواب، یعنی جس طرح اسلام میں یہ بھی مستحب عمل میں سے ہے کہ مومن کو خوش کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. فرماتے ہیں کہ جو کوئی امام حسین کی زیارت کرتے ہیں اس کو مومن کو خوش کرنا کیوں نہ ہو، کیونکہ جو بندہ امام حسین کی زیارت کرتا ہے وہ رسول اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اس لیے مومن کو خوش کرنے کا ثواب یہاں حضرت زہرا کو خوش کر رہے ہیں، امام حسن امیر المومنین کو خوش کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ثواب بھی یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح مومن کی عیادت کرنے کا ثواب بھی ہے. یعنی آپ اس کی اہمیت کا یہیں سے اندازہ لگائیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی اگر آپ مریض مومن کی عیادت نہیں کریں گے، کل قیامت میں خدا شکوہ کرے گا کہ تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی. اتنی اہمیت ہے. تو فرماتے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے تو آپ کو وہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. اسی طرح اور بھی مختلف ثواب بیان کیے ہیں. مومن کو خوش کرنے کا ثواب، آپ کسی جنازے کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے. اسی طرح تمام نیکیوں کا مجموعہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. تو یہاں پر خود محقق تستری بھی فرماتے ہیں کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے میں تمام کو احاطہ کروں، لیکن بطور تمثیل چند کو ذکر کیا ہے. تو لہٰذا زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو تمام عمل کا ثواب اس میں خدا نے رکھے. اس سے بڑھ کر ایک اور ثواب جو روایتوں میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ قیامت کے دن یہ بندہ خود شافع بنے گا، یعنی وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا. یعنی جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں وہ روز محشر جس کا چاہے وہ شفاعت کرے. شافع بنیں گے تو یہ کوئی عام، ابھی تو ہمارے لیے آسان ہے، لیکن اس منظر کو دیکھو کہ جس کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نارا، ہم نے ظالمین کے لیے ایسے نار تیار کیا ہے. اس نار کی جو قناتیں ہیں وہ پردے ہیں، احاط بہم سرادقها، یعنی اس کی پردے تمام لوگوں کو یا اس ظالمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے. تو اس عالم میں انسان اتنا خوفزدہ ہوگا جس طرح فرماتے ہیں کہ کوئی نبی بھی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا بلکہ اپنی فکر میں ہے. بالکل. تو اس وقت آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ خود بھی مغفور ہے، آپ کو خود بھی بخشا گیا ہے، اور آپ جس کو بھی چاہے لے سکتے ہیں ساتھ میں اس گھڑی میں. تو یہ کتنا بڑا یعنی اس کا فائدہ اور اس کا ثواب، اور اس سے ہم اس اہمیت. اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن حوض کوثر تقسیم کرنے والوں میں سے ہوگا، نہ فقط خود اس کو ملے گا. یعنی قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ لوگوں کے لیے پیاس کی بہت شدت ہوگی. اس وقت جب کچھ لوگ پانی مانگیں گے تو اس کو ایسا پانی پلایا جائے گا وہ کل محل ہوگا. محل یعنی تانبا، پگھلا ہوا تانبا کا پانی. وہ کتنا بد ذائقہ ہوگا. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ پیاس سے تڑپ رہے تھے وہ یہ تمنا کر رہا ہوگا کاش ہمیں یہ پانی نہ پلائے.
اس وقت آپ کو ٹھنڈا پانی خود کو بھی ملے گا اور آپ جس کو چاہے پلائے اس کو بھی ملے گا، یعنی ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کا ثواب یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے کہ وہ روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو روز محشر جب امام تشریف لائیں گے تو زائرین سے، اپنے زائرین سے ملاقات کرائیں گے امام کی، وہ امام کے ساتھ ملاقات کریں گے ہر زائر، تو وہ زائر امام کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ ادھر سے جنت میں جو حوریں ہیں جو اس کے لیے آسائش رکھے ہیں جنت سے، وہاں سے اس کو پیغام ملے گا، حوروں کی طرف سے پیغام آئے گی کہ وہ ہمارے صاحب کو بلائیں، ہم شدت سے منتظر ہیں، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ تو اس وقت وہ نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے ہم ابھی رکے، ہم ابھی امام حسین کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ثواب ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا فائدہ، ایسا کیوں نہ ہو۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو یہ جنت اور حورے ہیں وہ امام حسین کے نور سے بنے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تعجب نہ کرے کہ یہ زائر جو ہے وہ جنت کو چھوڑ کر، حور کو چھوڑ کر کیوں امام کے پاس، کیونکہ امام اصل ہے۔ امام میں جو جاذبیت ہے، جو کشش ہے، وہ ان حوروں میں یا اس جنت کے آسائش میں نہیں ہے، فرع ہے جنت، حورے فرع ہے، اصل ہے امام حسین، اس لیے زائر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے امام کو۔ تو لہٰذا یہ ثواب بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اختصاراً ہم اسی پر اکتفا۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو بھی آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سلامت رہے قبلہ۔